ناظرین و سامعین کرام، عشاء کی ٹوٹل جو رکعات ہیں وہ ہے 17، لیکن اب ان میں سے کتنی رکعات ضروری ہیں؟ آیا 17 کی 17 ہی پڑھنا ضروری ہے، یا ان میں سے 13 بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ان میں سے 9 بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 7 بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو کتنی ضروری ہیں اور کتنی ضروری نہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کی جائیں گی۔ ہر بالغ عاقل مسلمان پہ نماز فرض ہے اور اس ویڈیو کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ کتنی رکعات ضروری ہیں، کتنی رکعات پڑھنا فرض ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ پیش کی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین کرام، میں ہوں محمد عرفان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وظائف و عملیات۔ آج آپ کے سامنے جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ عشاء کی کل رکعات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ چیز پیش کی جا رہی ہے کہ آیا آپ کل رکعات کتنی پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں آپ کی نماز ادا ہو جائے، ضروری رکعات ادا ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ڈیٹیل سے آپ کے سامنے ساری چیزیں پیش کی جائیں گی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وظائف و عملیات کی بیل کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو، وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں تک پہنچتا رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال روزی بوسعت عطا فرمائے، حرام کے ایک ایک لقمے سے، ایک ایک قطرے سے، حرام کاری سے، قول، فعل، اقرار، اظہار سے، ہر قسم کے حرام سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، آمین۔ مزید میرے پیارے دوستو، اگر آپ کسی معاملے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی مسئلے کے حل کے لیے، کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ پوچھنا چاہتے ہوں، یا آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ اظہار کرنا آپ کا کام ہے، رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ بہترین، آسان، عمدہ انداز میں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ آئیے میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ عشاء کی کل جو کہ 17 رکعات ہیں، ان میں سے کتنی رکعات ضروری ہیں۔ یاد رہے نماز کی جتنی بھی رکعات ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہوا کرتی ہیں، مگر پھر بھی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن رب کائنات بندے کے اعمال میں کچھ اس طرح کی نیکیاں بڑھا دیں گے کہ بندہ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے جب نماز پڑھتا تھا تو نماز کے ساتھ ساتھ، فرائض کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی رکعات بھی بندہ پڑھتا تھا جو کہ اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہو جائیں گی۔ کل قیامت کے دن اگر اس کی کوئی نماز کمی بیشی سے کوئی رہ بھی گئی ہو، کسی معذوری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، تو ایسی نماز کو، ایسے فرائض کو پورا کرنے کے لیے جو ایکسٹرا طور پہ نوافل وغیرہ پڑھے جاتے تھے تو اس نماز کو ان نوافل کے ذریعے سے ایک قسم کا پورا کر دیا جائے گا، اور پھر ایسی نمازیں، ایسی رکعاتیں اللہ پاک اس کھاتے میں ڈال کے وہ کمپلیٹ کر کے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنی فرائض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنن کا بھی خیال کریں اور نوافل کا بھی خیال کریں۔ اگر نوافل نہ بھی پڑھ سکیں تو کم از کم اتنا ضروری ہو کہ وتر اور سنن یہ ہم ضروری پڑھیں، اور اگر کم از کم کسی مجبوری کے تحت کسی وقت سنن بھی نہ پڑھ سکیں تو سنن کی جو کہ 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، تو سنت مؤکدہ کا اہتمام ضرور کیجئے۔ تو اس لحاظ سے گویا کہ یہ جو 3 وتر ہیں یہ بھی ضروری ہیں۔ عشاء کی کم از کم 4 رکعات فرض، 3 رکعات وتر اور بیچ والی 2 رکعات سنت۔ کم از کم اگر کسی مجبوری کے تحت بندے کو کوئی شارٹ کٹ نماز عشاء کی پڑھنی پڑ بھی جائے تو یہ اس طرح سے کر کے 9 رکعات ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ بقیہ جو رکعات ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ پڑھ لیں، اور اگر آپ انہیں ترک بھی کر دیں تو کل قیامت کے دن ان کا سوال نہیں ہوگا۔ لیکن میرا آپ سے مشورہ یہ ہے کہ کمی بیشی پورا کرنے کے لیے ہمیں ان مزید ایکسٹرا رکعات کی ضرورت ہوگی، لہٰذا ہم نے 17 کی 17 ہی پڑھ لینی چاہیے۔ اگر 17 نہ بھی پڑھ سکیں تو 9 رکعات تو انتہائی ضروری ہیں، ان کو تو بالکل ہی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔